ہے. اس پہ بعض لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں کہ ابے ان کو کیا پتا, یہ کوئی میڈیکل. بھائی ہمیں نہیں پتا, ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب نے وہ اس پہ کمنٹ جاری کی ہے کہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی, بہت زیادہ چلی ہے, وہ ایک ہفتے میں 7-8 لاکھ تک اس کے ویورز پہنچ گئے. اب اس پہ کچھ ڈاکٹروں کے بھی نیگیٹو کمنٹس آئے کہ ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ بچہ یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے, اگر نہیں نکالا تو مر جائے گا. ان مولویوں کو کیا پتا ہے بھائی. یعنی مطلب ان کا یہ تھا ممبر پہ بیٹھ کے یہ پھینک رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ آپریٹ کرنے کی ضرورت پڑے, ہزاروں میں, مگر یہ ہزاروں میں ایک کا نہیں ہو رہا. ہر دوسری تیسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے. یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ڈاکٹروں کی خیانت ہے یہ. اور یہ بات بھی ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں. بات ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں سمیٹ کے پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ نے یہ جو یہاں بیٹھے نا, تو پھر یہ اس کا ٹیکس یہ ہے کہ یہ گچی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے کہ بیان یہ ٹاپک کہاں سے چینج ہوا, تاکہ وہیں سے میں آگے شروع کروں. میرے پاس گائنی کی ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں. کالز یہ بتانے کے لیے نہیں آتی کہ یہ ہو رہا ہے, وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ہماری جاب حلال بھی ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حلال نہیں ہے, کیوں, آپ کو کیا کہہ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہے اس نے ہمیں ہدف دیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے سال میں کما کے دینے ہیں, لہذا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ماں کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی گواہی. میں ڈاکٹروں کا نام نہیں لوں گا بھائی, نام تھوڑی لے سکتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے فلانی ڈاکٹر کا فون آیا, فلانی گائنی کی ڈاکٹر کا, یہ دیکھو اس سے جا کے تصدیق کرا لو. تو کہے گی بھائی آپ ہمارا راز کیوں فاش کر رہے ہو. خود ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں کہ ہسپتال والے کیا کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں. اور آپریشن اتنا خطرناک ہے عورت کے لیے, نارمل ڈیلیوری سے کسی عورت کے 12 بچے پیدا ہو جائیں, ابھی ڈائری میں لکھ لیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 12ویں بچے کے بعد بھی ایسی ہی ہوگی جیسے پہلے بچے کے بعد. فٹنس میں کوئی خرابی نہیں آتی, بشرطے کہ اس کو خوراک بھی کھلائی جائے. بچے ہی نہیں کہ پیدا کر رہے ہیں اور اس کو خوراک دے نہیں رہے. خوراک میں کیا ہے, دوائیں نہیں, کھجور, دودھ, سیب. بات آ رہی ہے سمجھ. کھجور کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا حاملہ عورت کے لیے. تو پریگنینسی میں خاتون کو کیا کھلانی ہے زیادہ, کھجوریں کھلاؤ, دودھ پلاؤ اور سیب کھلاؤ صبح نہار منہ. تو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. باقی یہ نیچرل ہے. اگر اس کی وجہ سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے نا, تو یہ نیچرل پروسیس تھوڑی ہوتا. عورت کے لیے ضروری ہے اس پروسیس سے گزرنا, ورنہ بوڑھی ہو جائے گی, ورنہ خراب ہو جائے گی وہ. 12 بچے بھی اگر پیدا ہو جائے, خوراک کا اگر پراپر خیال کیا جائے, آرام کا خیال کیا جائے, جاب بھی کر رہی ہیں اور صبح سے لے کے رات تک ماری ماری پھر بھی رہی ہیں گھروں میں بالکل, تو وہ ایک الگ چیز ہے. پھر اس کے وہ تو ایک ظاہر ہے آپ ظلم کر رہے ہو نا. اس کے آرام کا خیال کیا جائے, اس کی خوراک کا خیال کیا جائے, تو 12ویں بچے کے بعد بھی وہ ایسی ہوگی جیسے پہلے بچے. فٹنس میں کوئی کمی نہیں, بلکہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. جن عورتوں کے اولادیں نہیں ہوتی اور جن کے ہوتی ہیں, ان دونوں کی فٹنس میں زمین آسمان کا فرق. جن کے اولاد نہیں ہوتی بوڑھی ہو جاتی ہیں جلدی, اور آپریشن سے پیدا ہو جائے ایک. اب اس پہ میں کیا گوگل کی رپورٹ پیش کروں, میں کہوں اپنے خاندان کی عورتوں کو جا کے دیکھ لو جن کے آپریشن سے ہوا ہے. معذرت کے ساتھ, بھینس میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا. معذرت, کچھ زیادہ کہہ دیا میں نے, لیکن ایسی چربی چڑھتی ہے جسم کے اوپر. ڈاکٹر پیسے بنایا جا رہا ہے, لکھ لے بنایا جا رہا ہے. اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کروں. اور وہ جو اینٹی بایوٹک کھائے گی زخم کو پورا کرنے کے لیے, فوراً اس اینٹی بایوٹک کے اثرات عورت کی فیڈ میں جائیں گے, اور بچے کے پہلا جو گھونٹ اس کے پیٹ میں اترے گا نا, وہ آگمنٹن کا جائے گا. بھائی ماں جو کھاتی ہے دودھ میں فوراً اثرات آتے ہیں. بچہ پہلے دن سے اینٹی بایوٹک کھانا, بھائی آپریشن تو ماں کا ہوا ہے, بچے کو کیوں کھلا رہے ہو. اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ, اور ڈاکٹروں کو اللہ کا واسطہ کہ ڈاکٹر ایسا کرتی کیوں ہیں جو لیڈی ڈاکٹر ہیں, کیونکہ نیچرل پروسیس جو ہے نا 2 دن بھی لگ سکتے ہیں, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. سمجھ رہے ہو. ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم, کہہ رہے کیا بار بار پیشنٹ آیا, ابھی نہیں, جاؤ واپس اگلے ہفتے واپس آنا یار. پھر 3-4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس پروسیس میں. کہتے ہیں چھوڑو یار, اتنا ٹینشن لینے کی نہیں ہے, انہوں نے نمٹانے ہوتے ہیں. یہ بزنس بن چکا ہے, کاروبار بن چکا ہے, یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, سارے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے. یہ جو ڈاکٹر ہمیں ایسی چیزیں بتا رہے ہیں, ظاہر ہے یہ اچھے ہیں تبھی تو بتا رہے ہیں کہ یار یہ ممبر پہ بتاؤ لوگوں کو. کل ایک ڈاکٹر ہے, بہت ماہر ڈاکٹر ہے, میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ نام بتانے پر پابندی ہے. انہوں نے بہت ملکوں کی ڈگری ہے ان کے پاس. انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ بہت کچھ کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں, اور ڈاکٹر اپنے پیسے بنانے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ جو ڈاکٹر بات بات پہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں, لیبارٹری والوں سے ان کے کھانچے. میرے یہاں تھوڑا سا گردن میں درد رہتا ہے, میں کیونکہ جب میں نے 8-10 سال پڑھا ہے نا, تو گردن ایسے کر کے پڑھا ہے میں نے. اس کا مجھے نقصان کیا ہوا کہ میرے یہاں کبھی کبھار پین شروع ہوتا ہے. تو میں کل ایک فزیوتھراپی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس چلا گیا, تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ درجنوں ڈگری ہیں ان ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ مولوی نہیں ہے وہ, بلکہ مولویوں کے خلاف ہیں وہ. مجھے بیٹھ کے مفتیوں کے خلاف تقریر کرنا شروع کر دی. اب میں چپ کر کے, کیونکہ میری گردن کا مسئلہ تھا, ہم سن رہے ہیں اپنے خلاف, کہہ رہے ہیں یار مولوی 2 نمبر, اب ہے یہ مولوی. میں نے کہا زیادہ بولا تو ایسا نہ کڑک کر کے کچھ کر دیں, ابھی تو فی الحال
جیسے مردی ہیں بھائی آپ صحیح ہو. ان کو میں نے کہہ دیا جمعے کے بیان میں آیا کسی دن, تو انہوں نے بتایا کہ جو 50 لاکھ کی مشین ہے, اب یہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے ایم آر آئی کی مشینیں منگوا لی. اب جن کے سروائیکل پین ہوتا ہے, اب ان مشین والوں کو پتا ہے کہ 50 لاکھ کی مشین ہے, تو جب تک اس پہ لوگ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے یہ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوگا. تو ڈاکٹروں سے انہوں نے کھانچے کھولے ہوئے, ذرا سا آپ کے کمر میں پین ہے ایم آر آئی کروا لو, ڈاکٹر لکھ کے دے گا, اور پھر اس سے کھانچا بھی کھولا ہوا ہے کہ اتنے پیسے میرے اتنے تمہارے. اور مجھے اس کی تصدیق ایسے بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس پرسوں سعودیہ سے کال آئی, یا سعودیہ سے پاکستان سے, انہوں نے کہا کہ میری کیا ارننگ جائز ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں ایک مشین پہ بیٹھتا ہوں, ایکس رے مشین ہے, اور میں لوگوں کے ایکس رے کرتا ہوں, تو ڈاکٹروں کی طرف سے پرچیاں آتی ہیں کہ اتنا ہمارا ہے, اس میں اتنا کس کا ہے, ہمارا ہے. تو کیا میرے لیے ڈاکٹر کو یہ پیسے دینا جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے جائز ہو یا نہ ہو, ڈاکٹر کے لیے لینا بہرحال حرام ہے. مریض اس کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ آپ وہاں سے اپنے الگ سے کھانچے کھول کے رکھیں. تو یہ آپ کی میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہو رہا ہے, جو کہ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ حتی الامکان اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے بولو بھائی بچاؤ, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے, تمام ڈاکٹر بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے جیسے کسی مولوی کے پاس جانے سے پہلے اس کے درجنوں بیانات سنتے ہو, بہت اچھی طرح تحقیق کرتے ہو کہ 2 نمبر عالم تو نہیں ہے, اسی طرح تحقیق کرو گے یہ 2 نمبر ڈاکٹر تو نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, جو 2 نمبر ہوتا ہے اکثر اس کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے, اکثر 100% ایسا نہیں ہے, اچھے لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے, لیکن اکثر 2 نمبروں کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے. اچھے لوگ پبلک کو سمجھ, مثال کے طور پر آپ کو سروائیکل پین ہو رہا ہے, آپ گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں ایکس رے کروا لوں, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی, یوں کرو ٹھیک ہو جائے گا. یہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ آپ کیا کہو گے, یہ کوئی ڈاکٹر صاحب کو اس کو دوا کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اس طرح گرم کر کے, اس طرح تو نہیں, یعنی تھوڑا سا سکائی کر لیا کرو. ڈاکٹر نہ کوئی پرچہ لکھ کے دیا, نہ کوئی بڑی بھرکم فیس 20 روپے لی اور مشورے کے وہ بھی, اور میں ویسے جیسا گیا تھا ویسے ہی آ رہا ہوں, نہ کوئی پرچی نہیں میرے پاس, ایسے تو میں ویسے بھی کر لوں. بھائی پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں. ڈاکٹر نے بالکل صحیح مشورہ دیا, یار تھوڑا سا ہلو جلو, ایکسرسائز کرو. تو ایسے ڈاکٹر کے پاس رش. میری بچی بیمار تھی, تو میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا اس کو. چائلڈ اسپیشلسٹ نے ایک کچھ تو دوائیں لکھ کے دی اور کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے دیے. ہمارے ایک بڑے اچھے خاندانی ڈاکٹر ہیں, میں ان کے پاس گیا, وہ چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ہے, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ کے دیا یہ ٹیسٹ. انہوں نے کہا اس ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس ٹیسٹ کی وجہ سے اگر یہ بیماری نکل آئی نا کہ یہ بچے میں بیماری ہے, تو بھی یہی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہیں, اور اگر یہ ٹریس یہ پتہ چلتا ہے بیماری نہیں ہے, پھر بھی دوائی یہی کھلانی پڑے گی. لو بھائی خام کھا کے ٹیسٹ. اور وہ ڈاکٹر بھی ماشاء اللہ باشرہ تھے, داڑھی بھی تھی ان کی. کیا کریں آدمی کہاں جائے یار, نہ داڑھی والے پر اعتماد کر سکتا ہے نہ ٹوپی والے پر. جو ٹوپی پہنی ہے وہی آپ کو پہنا دیتا ہے. وہ ٹوپی پہنی بھی اس لیے کہ بوقت ضرورت وہ ٹوپی کسی کو پہنا سکے. خیر اس لیے یہ اتنا زیادہ وہ نہ کریں, میں بات کر رہا ہوں تو کچھ اس کے پیچھے لاجک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر آپریشن تو کرتے ہیں, ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے ڈاکٹر آپ کے جذبات سے, سب نہیں, بار بار بتا رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں, وہ ہسپتال والے جب کرتے ہیں تو کیا کریں. تو ایک میری تجویز ہے, کوئی اسلام نہیں ہے کہ آپ اس کو پتھر پہ لکیر سمجھ کے بالکل آپ اس کو پکڑ لیں مضبوطی سے. تو ایک تجویز ہے جس میں آپ 100 دفعہ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. قرآن و سنت نہیں بیان کر رہا, میرا ایک تجربہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, اپنی ذمہ داری پر اگر یہ تجربہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ کسی ہاسپٹل میں رجسٹریشن کروا دیں, صحیح ہے, تاکہ عین وقت پر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا, جیسے کہ اس کا امکان بہرحال ہوتا ہے, ہزاروں میں کوئی ایک چانس اس کا بھی ہوتا ہے کیس بگڑ جائے, تو اگر عین وقت پہ کیس بگڑا تو ڈاکٹر پھر ہسپتال والے لیتے نہیں. اور کسی دیسی جو دائیاں ہوتی ہیں نا, ان سے رابطہ رکھیں. یاری بات, جو دائیاں ہوتی ہیں ہر محلے میں, کہیں غریب آبادیوں میں ہوتی ہیں دائیاں, مشہور ہوں گی, اس دائی سے کانٹیکٹ کریں کہ بھائی ہم تمہیں پیسے دے دیں گے, ہم چاہتے ہیں نارمل ڈیلیوری ہو. وہ دائیاں بڑی ماہر ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی, اور یہاں کراچی میں بھی بہت ہیں. وہ دائیاں آپ کو بغیر ایکس رے کے چیک کر کے بتا دیں گی کہ مسئلہ کیا ہے, نارمل ہے اب نارمل ہے, صحیح ہے نا. تو بہت آرام سے حساب کتاب ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ نیچرل ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس میں ہم ڈاکٹروں کو دکھائیں. تو اگر کسی کو پریگنینسی نہیں ہو رہی تو یہ بیماری ہے, اس میں ڈاکٹر کے پاس جائیں. حمل ٹھہر جانا, بچے کا ہونا, یہ نیچرل ہے. بعض لوگ ہاں رجسٹریشن ضرور کروائیں, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک کیس بگڑنے کا بھی چانس ہوتا ہے, تو پھر آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کا آپشن, اور وہ ٹیسٹ وغیرہ سارے کروا لیں آپ جو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے ہیں, نفس کی تسلی کے لیے, دل کی تسلی کے لیے, تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیس ڈیل کون کرے گا؟ دائی. ہم لوگ 7-8 بہن بھائی ہیں, سب زندہ بچے ہوئے الحمدللہ. ایک کا بچپن میں انتقال ہوا تھا, تو ہم سب گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو بہت سارے ایسے مشاہدات ہیں, اگر میں بتانا شروع کر دوں. میں گلگت کے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پہلے موتیں بہت ہوتی تھی, اب ڈاکٹروں کی وجہ سے مرنا بند ہو گئے بچے, یقیناً ایسا ہے کہ پہلے ڈیلیوری کے دوران موتیں بہت ہوتی تھیں, لیکن اتنی بھی نہیں جتنی بیان کی جاتی ہیں, اور اب یقیناً اس میں کمی آئی ہے.
समझ रहे बात को, लेकिन इतनी नहीं होती थी जितनी हवा बना के पेश की गई है। तो उस जो चांस है ना, वो चांस के लिए मैंने आपको एक सेफ साइड बता दी कि रजिस्ट्रेशन बहरहाल आप जरूर करवाएं, वो टेस्ट पे जरूर करवा लें जो डॉक्टर ने बताए हुए आप। लेकिन केस को डील कौन करेगा? वो दाई अगर कह दे कि भाई ये मसला क्या है, तो फिर आपके पास आप यानी जैसे स्टैंड बाई जनरेटर होता है ना, ऐसे स्टैंड बाई एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह इसकी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि ये हजारों में कोई एक केस होता है जो खराब होता है, हजारों में। मैं गांव देहातों में भी मैंने सर्वे किया है, गांव है कई हजार की आबादी पर मुश्तमिल, वो लोग डॉक्टर को जानते ही नहीं डॉक्टर होता क्या है। मैंने उनसे पूछा यहाँ पे डिलीवरी केसेस कितने हैं, उन्होंने कहा भाई वहां तो बहुत ज्यादा है ना, वो तो नस्ल रोकना जानते ही नहीं है। उन्होंने कहा हमारी जिंदगी में अभी तक कोई एक मौत भी वाकई ऐसा नहीं हुआ कि विलादत के दौरान कोई मां मर गई हो या बच्चा मर गया हो, एक भी नहीं हुआ। फिर भी मैं कहता हूं पहले होते थे, अब कम हो गए हैं, लेकिन इतना नहीं जितना हुआ बना के पेश किया गया है। तो अपने बच्चों की भी सेहत की परवाह करो, अपनी बीवी की भी सेहत की परवाह करो। आप उसको कसाबों के पास वो बैठे हुए छुरे कांटे लेके, वो बैठे हुए, वो एक डॉक्टर ने जो है ना किसी को ऑपरेशन किया तो वो कैंची अंदर रह गई, फिर बुलाया भी ऑपरेशन हो गया, एक्सरे में कोई अजीब सी चीज आ रही है, दोबारा किया तो कैंची निकाली तो कोई चाकू अंदर रह गया। मजाक है ये, हकीकत नहीं है। तो वो उसने कहा यार डॉक्टर साहब एक जिप क्यों नहीं लगा देते आप, जिप क्यों नहीं लगा? तो आजकल जिन खवातीन को प्रेगनेंसी हो रही है उनके पहले से जिप लगवा दें। क्या लगवा दें? जिप लगवा दें, क्योंकि हर दफा की टेंशन है ये। अगर मेरी बातों पे अमल नहीं करते तो फिर क्या लगवा दें? जिप लगवा दें। और अगर जिप से बचना चाहते हैं, जो बातें मैं आपको कह रहा हूं उस पर अमल करें, सस्ते में अच्छा काम हो जाए। बाज़ दफा दायरा कुल वल्लाह शुरू कर दी, रुकू में चले गए, भूल गए आप, तो सद्दा साहब से नमाज हो जाएगी। तो हदीस में तो आता है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज सिरे से है ही नहीं जो फातिहा नहीं पढ़ता। तो इसने तो भूले से जानकर छोड़ोगे तो फिर तो वाजिब ले आता है, भूले से छोड़ी तो सद्दा साहब से हो जाएगी। तो हदीस में तो आता है ला सलाता, सिरे से कोई नमाज बोलो है ही नहीं। जैसे कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, सिरे से कोई माबूद है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। तो यहां तो आ रहा है सिरे से कोई नमाज है ही नहीं। अब वो बड़ा जोर लगा रहे थे भी बारिश, बड़ी उम्र के आदमी। तो मेरी उम्र उस वक्त 17-18 साल की होगी, मेरे पास कोई उलूम भी नहीं थे। वैसे तो अब भी हम उलमा के मुकाबले में तालिब इल्म ही हैं। तो मुझे फौरन एक हदीस जहन में आ गई। मैंने कहा ये हदीस में आता है ला ईमान लिमन ला अहद ला, जो वादा करके पूरा नहीं करता उसका ला ईमाना, ईमान है ही नहीं। तो क्या मतलब? मैंने कहा काफिर हो गया। एक आदमी वादा करके तोड़ दे तो क्या मतलब? ला ईमाना, यहां भी ला नफी जिन्स है, सिरे से ईमान है ही नहीं। तो मैंने कहा बेईमान है, बेईमान तो काफिर होता है, जिसमें ईमान नहीं वो क्या है? तो काफिर का बच्चा है, और जो काफिर का बच्चा होगा उसका निकाह रहेगा। मुसलमान होके जो काफिर हो जाए तो सबसे पहले तो निकाह टूटता है उसका। तो मैंने कहा जितने लोगों ने भी आपसे वादा करके तोड़ा, सब के निकाह भी टूट गए। और रफी भाई होते तो कहते बच्चे भी अब क्या पैदा हो रहे हैं। किसी शख्स ने शादी के बाद वादा किया, सबसे पहले तो बीवी से किए हुए वादे तोड़ता है वो। बीवी से क्या क्या पहले वादे किए होते हैं, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं यूं भी करूंगा, आसमान से तारे भी तोड़ के लाऊंगा। जब शादी हो जाती है, जब भाड़ में जा क्या करूंगा, कौन सा वादा, केड़ी देख। तो वादा मुआहिदा तोड़ते ही काफिर हो गया। ला ईमाना, ईमान सिरे से है ही नहीं। जब ईमान सिरे से नहीं है तो काफिर हो गया ना, काफिर हो गया तो निकाह टूट गया। अब जो पैदा हो रहे हैं वो सारे क्या हो रहे हैं? तो ये तो मैंने कहा बहुत लंबा सेटअप चला जाएगा। तो इमाम हनीफा का शुक्रिया अदा कर लो, उन्होंने बोल दिया कि यहाँ ये कमाले जिन्स की नफी है। जैसे ला ईमान लिमन ला अहद लहू का मतलब है कामिल दर्जे का ईमान नहीं है, तो ऐसा ही ला सलाता, जो उसकी नमाज नहीं है, जो फातिहा नहीं पढ़ता, तो कामिल दर्जे की नमाज नहीं है, नमाज में नक़स पैदा हो गया, तभी तो सद्दा साहब करवा रहे हैं उसको। अगर वो सद्दा साहब का भी ना कहते फिर एतराज करते। अब ये एक सवाल पैदा होगा कि इसकी दलील क्या है कि यहाँ कामिल नमाज मुराद है, कमाल सलात की नफी है, सिरे से नमाज की नफी नहीं है। इसकी दलील है कि कुरान मुतवातिर है और कुरान ने मुतलक क़िराअत का हुक्म दिया है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु। तो इसलिए इमाम साहब कहते हैं रुकनियत जो साबित होगी वो कुरान से, वो है मुतलक क़िराअत। कहीं से भी कुरान पढ़ लो, रुकन अदा हो गया। आगे सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे तो नक़स पैदा होगा नमाज में, ऐब पैदा होगा। और जब नमाज में ऐब पैदा होता है तो उसकी तलाफी किससे होती है? सद्दा साहब से होती है। मैंने कहा तो बहुत ही बैलेंस राय है, खानदानी राय है। इन खानदानी राय की को समझने के लिए खोपड़ी भी क्या होनी चाहिए। और अगर आप इस राय से इत्तेफाक नहीं करते, तंज तो मत करो, तंज तो मत करो। और मेरी और आपकी हैसियत क्या है कि हम राय से इत्तेफाक न करें? हमारा इल्म क्या है अइम्मा मुज्तहिदीन के मुकाबले में? खैर, बात को मैं अब जल्दी से समेट के ला रहा हूँ जो मैं टॉपिक लेके चला था। हाँ, ये तो एक बीच में बात आ गई थी ना, ये हमारे दीनी मदारिस में आजकल उर्दू शुरुआत आ गई हैं और बेड़ा तलबा का गर्क हो गया। हम पे पाबंदी थी उर्दू शुरुआत देखने पर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यही पढ़नी है जो किताब अरबी में है। और फिर तरीका ये था कि रात को आप उसका मुताला करें, उस किताब का, उसका खुद समझें आप उसको क्या लिखा गया उसमें। अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो उसमें समझ के आप ये देख लें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके खुद समझ में आ गई है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो नामुमकिन है समझ में आना।
بہت محنت کر لی نہیں آ رہی. تو پھر صبح جب کلاس ہوتی تھی تو بجائے استاذ پڑھانے کے پھر ہم استاذ کو پڑھانا, دیکھنے میں ایسا ہی لگتا تھا جیسے طالب علم استاذ کو پڑھا رہا ہے, تو ہم پھر لیکچر پورا تیار کر کے ڈیلیور کرتے تھے. ٹیچر کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کر دیں, اور جو بات ایسی ہے جو ان کو پتہ ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اس کو ایکسپلین کر دیں, بس ختم, چلو بھائی آگے چلو. یہ اس طرح سے چلتا تھا. یہی طریقہ نیچرل ہے علم حاصل کرنے کا. اور یہ جو آج کل طریقے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں, استاذ بول رہا ہے اور آپ بیٹھ کے کاپیوں کی کاپیاں بھرے چلے جا رہے ہیں. بھائی کاپی پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے نا. یہ کتاب کیوں چھپی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. وہ ایک بچہ گاؤں سے آیا, شہر میں مدرسے میں پڑھا, تو پڑھتا نہیں تھا, وہ لکھنے پہ فوکس کیا ہوا تھا. جو استاذ پڑھا رہے ہیں فی الحال لکھو اس کو, تاکہ علم کو کتاب میں, علم کے سمندر کو کتاب میں بند کیا جا سکے. تو صفحات کے صفحات کالے کر دیے اس نے, بوری میں ڈال کے لے گیا اپنے گاؤں. اب جو بھی کوئی پوچھنے کے لیے آتا کیا پڑھا, کہہ رہا سارا بوری میں ہے, جو میرا علم ہے کہاں ہے. ایک دن بکریاں آ کے بوری کھا گئی. پھر لوگ کوئی مسئلہ پوچھتے, یار یہ کوئی وراثت کا مسئلہ بتاؤ, کہتا ہے بکری کے پیٹ میں. تو علم کی صلاحیت بڑھانی چاہیے, استعداد. کتابیں دنیا میں بھری ہوئی ہیں, پڑھتے رہو. ڈاکٹروں میں بھی وہ ڈاکٹر کامیاب ہوتے ہیں جو ریسرچ میں گھسے رہتے ہیں, اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. حکیموں میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. تو اسی طرح علماء میں بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ طریقہ ہے اصل میں علم حاصل کرنے کا. کچھ چیزیں رٹا لگانے کی ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد سب کو رٹا وٹا نہیں ہے, بس کتاب سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے انسان میں. خیر, تو میں جو قرآن کی آیت کی مثال دے رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں وہ بتا رہا تھا نا کہ جیسے ہمارے استاذ ایک دفعہ ہمیں بتاتے تھے تو ہمیں پتا اب دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا, تو بس اس کو کیچ کرو, پکڑو اس کو. تو پکڑ لیتے تھے الحمدللہ. تو آپ سوچو ہم پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا کہ جبریل اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور میں نے ایز اٹ از امت میں یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, اور اپنے الفاظ میں نہیں پہنچانا کہ مجھے یہ اجازت ہو اپنے الفاظ میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں. الفاظ بھی وہی ہوں گے جو اوپر سے نازل ہوئے ہیں, اس میں ایک حرف بھی مجھے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے نا آپ قرآن میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں, کچھ ہماری کچھ آپ کی مرضی کی, تو قرآن نے اس کو بھی نازل کیا, اس آیت کو بھی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں, یہ اتھارٹی میرے پاس ہے ہی نہیں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی, مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا. تو اب سورہ قیامہ نازل ہو رہی ہے, اس میں قیامت کی ہولناکیاں, لیکن اللہ نے ٹاپک بیچ میں چینج کر دیا. لا تحرک بہ لسانک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں. جبریل جب آیتیں لے کے آتے آپ اپنی زبان سے اس کو فوراً ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے, فوراً کی کوئی لفظ نہ رہ جائے. تو آپ پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بھی تسلی دی اور سورہ قیامہ میں بھی. سورہ طٰہٰ میں فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی, اے نبی آیت کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ نہ کریں, نازل ہونے دیں. پورا ابھی نازل ہو رہا ہے اور نبی اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ لفظ نہ رہ جائے, آپ یہ کام نہ کریں. اور سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, جلدی زبان کو حرکت دے کے یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو ہم مشکل میں ڈال دیں, اس لیے تھوڑی نازل کیا ہے. تو اے اللہ پھر حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا, ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا بھی اور آپ کی زبان سے اس کا جاری کرنا بھی, یہ ہمارے ذمے, یہ آپ کے ذمے نہیں ہے. ثم ان علینا بیانا, پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو آپ کی زبان سے ایکسپلین کروانا, بیان کروانا. بیان الگ چیز ہے, تلاوت الگ چیز ہے. یہاں منکرین حدیث پہ رد ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا جمع کرنا, یعنی مصحف میں یہ جمع ہو جائے گا. ان علینا جمعہ وقرآنا, پھر اس کا آپ کی زبان سے قراءت کروانا تاکہ آیتیں کوئی مس نہ ہو, کوئی زبر زیر کی غلطی نہ ہو. یہ بھی کس کی ذمہ ہے؟ بول لو نا منہ سے, ہمارے ذمہ ہے. ثم, اس کے بعد ایک اور کام ہے,
یہ اللہ نے ایک اور کام پتہ ہے کیوں بتایا؟ اللہ کو پتا تھا 15ویں صدی میں کچھ ایسے اسکالرس پیدا ہوں گے جو کہیں گے ایکچولی ہم نے قرآن کو ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے. بخاری اور مسلم یہ تو تاریخی کتابیں ہیں, ہے نا, وہ ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں. یہ بخاری اور مسلم جو حدیث کی کتابیں تو ہسٹری کی کتابیں ہیں, تاریخی باتیں ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا, نبی نے یہ فرمایا. اصل تو کیا ہے؟ قرآن ہے. تو ہم قرآن کو خود سمجھیں گے. تو اس لیے اللہ نے اگلی آیت بھی نازل کر دی, ثم ان علینا بیانا. بیان ایکسپلین کو کہتے ہیں, ایکسپلینیشن, کھول دینا کسی چیز کو. ایک آدمی بات کرتا ہے پھر اس کا مطلب خود بیان کرتا ہے. تو بات اللہ کر رہے ہیں, مطلب کون بیان کرے گا؟ نبی. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بیان کروانا, کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں, یہ مطلب ہے. کیونکہ اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو یہود و نصارہ کی طرح آیتوں کو اپنے اصل ٹاپک سے ہٹائیں گے, خود ہٹائیں گے اصل ٹاپک پر, اور علماء پہ الزام یہ لگائیں گے یہود و نصارہ والا کام کر رہے ہیں, آیتوں کا مطلب خود گڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ خود نہیں گڑھ رہے ہوتے, ان کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کی. تو ثم ان علینا بیانا, پھر اس کو ایکسپلین کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اے نبی آپ کی زبان سے ایکسپلین کروانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. تو نبی نے جو ایکسپلین کیا وہ قرآن تھوڑی ہے, وہ تو قرآن کے علاوہ ہے. قرآن تو وہ ہے جو نبی کی زبان سے جاری ہوا جب وحی نازل ہوئی. اس کی جو ایکسپلینیشن ہے, اس کو جو کھول کے رکھا ہے, وہ تو حدیث ہے. نبی نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی. تو اگر یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی کتابیں صرف تاریخی کتابیں ہیں, تو قرآن کو جو نبی کی زبان سے ایکسپلین کروایا گیا ہے وہ کہاں گیا بھائی؟ پھر ایک منکر حدیث تھا, اس سے میری بحث چل رہی تھی, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ ہے تو مسلم میں یہ غلط کتاب ہے. میں نے کہا مان لیا تھوڑی دیر کے لیے غلط ہے, تو قرآن کو تو مانتے ہو نا؟ کہتے ہیں قرآن ہی کو تو مانتے ہیں ہم, تبھی تو کہہ رہے ہیں حدیثیں چھوڑ دو. تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا بھائی, تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے, تو وہ کہاں گیا پھر؟ کوئی کیسٹ کی شکل میں ہو, یہ والی غلط ہو گئی تو صحیح والی لے آ بھائی. تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ پھینکتے رہو بیٹھ کے. قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک حدیث کو ایڈ نہ کیا جائے, اور یاد رکھو حدیث کے ساتھ جب تک فقہ کو ایڈ نہ کیا جائے حدیث مکمل نہیں ہوتی. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, مجھ سے ایک جملہ بھی سنتے ہو آگے پہنچا دو, کوئی حدیث سنتے ہو آگے پہنچا دو. کیوں؟ رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. رب مبلغ اوعى من سامع, ایسا ممکن ہے تم جس کو حدیث پہنچاؤ وہ اس کا مطلب تم سے زیادہ اچھا سمجھتا ہو. تو نبی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ دیا, دو حصوں میں نبی نے امت کو ڈیوائیڈ کیا. ایک وہ جو حدیث جانتے ہیں, دوسرا وہ جو سمجھتے ہیں. تو سمجھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہا. اور یہ کہہ رہے ہیں حدیث جیسے ہی آ جائے لے لو, ایسا تھوڑی ہے میرے بھائی. مسائل کے باب میں جو حدیثیں ہیں وہ فقیہ سے پوچھا جائے گا اس حدیث کا مطلب کیا ہے, وہ عوام پہ نہیں چھوڑا جائے گا. کیا آپ بتاؤ جی, تبھی تو فقہ ہے, کتابیں ہیں. صحابہ میں بھی چند مخصوص صحابہ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے, مخصوص صحابہ, انگلیوں پہ ان کے نام گنے جا سکتے ہیں. اور آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا, ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو ہم جو بیان لے کے چلے تھے اب اس کو سچی مچی میں ختم کر رہا ہوں میں, اور سچی مچی میں وہیں سے آ رہا ہوں, لیکن میں بھول گیا ہوں میں چلا کہاں سے تھا. نہیں یہ تو ٹاپک ہی, میں تو دل کی اصلاح کی بات شروع کی تھی میں نے. ہاں میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چھوٹا سا سینے میں ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے, جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک, اور جب یہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب. تو یہ روحانی دل مراد ہے. اس سے دیر آر 2 types آف دل, دل کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو جسمانی دل کہا جاتا ہے جو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے, اس میں بلاکیج ہے یہ نہیں ہے, یہ تھوڑا سا خراب ہو تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اسی طرح میرے بھائی روحانی دل جب خراب ہو جاتا ہے تو بھی پوری باڈی کی ایسی کی تیسی, یعنی روحانی باڈی کی اوپر سے آپ فٹ فاٹ ہو گئے, مکے وشکے چل رہے ہوں گے آپ کے سب کچھ, لیکن روحانی زندگی کی واٹ لگ جاتی ہے. اور سکون اور اطمینان کا جسمانی زندگی سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے, روحانی زندگی سے اس کا تعلق بہت گہرا ہے. تو یہ والا جو دل ہے نا, اس کی اصلاح کے لیے جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, اللہ کہتے ہیں ایسی قوم کو اللہ پیدا کر دے گا جو اللہ سے محبت اور اللہ ان سے محبت. تو اس روحانی دل کی اصلاح کے لیے سب سے بڑی جو اس کی ہیلتھ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو, نہیں کم ہو. اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ بولو غالب. یہ پہلی شرط ہے. آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ پہلی ہے. اس کی مثال ایسے, ڈاکٹر کسی کو دیکھ کے کہے بھائی آپ کا تو اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ پہلے اس اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو ویٹ کم کرنا پڑے گا, باقی چیزوں پہ ہم کیا کریں گے, اس کے بعد بحث کریں گے. کل ایک صاحب مجھے ملے, وہ اتنا غصے ہوئے, وہ بیچارے بھاری جسم کے تھے, کہتے ہیں یار آپ کیوں رگڑتے رہتے ہو یار ہمیں,
ایسے صاف یہ الفاظ تو نہیں، لیکن ان کا مطلب یہی تھا. میں نے کہا میں نے آپ کو تو مستثنا کیا ہوا ہے, میں نے تو ان لوگوں کو بولا ہے کہ جو قدرتی طور پہ بھاری نہیں ہے, بد پرہیزیاں کر کر کے بھاری ہوئے ہیں. آپ تو نیچرلی ایسے ہو, حالانکہ وہ نیچرلی ایسے تھے نہیں نا بھائی. کچھ لوگ قدرتی طور پہ ہوتے ہیں بھاری جسم کے, وہ چاہے کتنا بھی پرہیز کریں. میرے اساتذہ میں, مشائخ میں ہیں ایسے لوگ, بزرگوں میں نے دیکھے ہیں 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں, جسم بہت بھاری ہے, وہ قدرتی طور پر ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. کوئی موٹا ہوگا, کوئی دبلا ہوگا, یہ تو اللہ نے بنایا نا. سارے سلم اسمارٹ ہوتے تو یہ تو دنیا کا نظام ہے. کوئی کالا ہوگا, کوئی سفید ہوگا, کوئی بیمار ہوگا, کوئی صحت مند ہوگا. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اور کچھ پھوڑتے رہتے ہیں صبح شام, پھر بھی باریک کے باریک رہتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی. لیکن وہ موٹاپا جو آپ کی بد پرہیزی کی وجہ سے ہو, وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. اب میرا وہ 2 سموسے والا کلپ چل رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی وہ جو میں نے 2 سموسے کھائے ہیں وہ روزہ رکھ کے, سحری بھی انتہائی معمولی سی چند کھجوریں کھا لی ہیں وہ بھی نہیں. تو اگر رمضان میں آپ کی یہ مسلسل روٹین ہو, اس کے بعد آپ افطاری میں صرف 2 سموسے ہی پھوڑ رہے ہوں, پھر سموسہ اتنا برا نہیں ہے. اور وہ بھی لہسن کی چٹنی کے ساتھ جو ویسے کولیسٹرول کو کاٹتی ہے, اور اس کے ساتھ بھی لیمن واٹر, چینی کا کوئی استعمال نہیں. یہ والا اس شرط کے ساتھ 2 وہ بھی نہ کھاؤ تو اچھا ہے, لیکن وہ سارا ہٹا کے 2 سموسے چلا دیا. اب لوگ سموسے کھا کھا کے سموسے بنتے چلے جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے یہ جو کھانا پینا ہے نا, کھانا پینا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. پھر بھی میں اس لیے اس پہ بولتا ہوں کہ ہے یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک, لیکن شریعت نے اس کو ہائی لائٹ بہت زیادہ کیا ہے. دیکھو اسلام کا ایک رکن ہے روزہ, رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں, توحید, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, پورا ایک رکن ہے. ان ارکان میں کھانا پینا کوئی رکن ہے بھائی؟ اسلام کا ایک رکن ہے دیگ, چھٹا رکن حلیم, بریانی ہے. نماز, اس کا کوئی کھانے سے تعلق ہے؟ نماز سے پہلے کتنی پلیٹیں کھانا ضروری ہیں؟ وضو ہے, کیا خیال ہے؟ غسل ہے, وضو ہے, کھانا ہے کہ جو بھی نماز کے لیے آئے 2 گلاس شربت کے پی کے آئے, 1 بریانی کھا کے مسجد میں داخل ہو, ورنہ الاؤ نہیں ہے. نہ نماز سے پہلے کیا کام ہے؟ طہارت, وضو ہے, غسل ہے, وغیرہ وغیرہ. نماز کے بعد حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ پہلے زکوٰۃ سے پہلے 1 دیگ کھاؤ, اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد خوشی میں 4 دیگیں. کہیں بھی نہیں ہے, اس میں بھی ہے پیسے دو. تیسرا رکن کیا ہے اسلام میں؟ روزہ. وہ تو ہے ہی اس کا نام کہ کھانا پینا چھوڑ دو. کھانا پینا کیا کرو؟ اچھا یہ یاد رکھو, افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے, زیادہ کرنا سنت نہیں ہے. یہ لوگ اگر زیادہ افطاری کرنا سنت ہوتا تو افطاری کے ٹائم پہ شریعت نے مغرب کی نماز نہ رکھی ہوتی, بلکہ اسلام کہتا آج مغرب کو عشاء کے ساتھ لے جا کے جمع کر دو. آج مغرب کو کب پڑھو, ڈیلے کرو, آج بھوکے ہو, صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے, کھاؤ. وہاں بھی اسلام نے بولا کہ کھا کے دھونے والے کھا, چل بھائی جلدی سے جا کے کیا کر, نماز پڑھ جا کے. نہیں 15 منٹ تو دور سے لوگوں کو آنے کے لیے ہوتے ہیں نا. خیر اتنا بھی نہیں نا کہ ایک کھجور کھا کے وہ بھاگا جا رہا ہے بیچارہ, اتنا بھی تو پھر بھی 10 منٹ ہوتے ہیں اصل میں. 15 منٹ کا مطلب پہنچتے پہنچتے تو 10 منٹ میں کتنا کھا لے گا, نکالنے کا بھی تو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں. دوسرا جو امام لوگ ٹائم دیتے ہیں نا, وہ پبلک کو دیکھ کے دے رہے ہوتے ہیں نا. یہ کون سا سنت کے مطابق ایک کھجور کھا کے نماز, اگر جلدی نماز ہو تو یہ نماز چھوڑ دے گا, نماز چھوڑ دیں گے لوگ. خیر تو یہاں بھی یہ 5واں رکن کیا ہے؟ 4تھا رکن ہے حج. توحید کے بعد 5واں رکن ہے حج. اس میں بھی کیا ہے؟ کھانا پینا ہی نہیں ہے. مشقت سارے احکامات ویٹ لاس کرنے والے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کا ویٹ آپ دیکھو, جتنا نیک ہوگا اور میں بار بار بتاؤں یہ وہ لوگ جو کھا کھا کے ہو رہے ہیں, اس سے بزرگان دین یا نیک لوگ مراد نہیں ہے. میں نے بتایا صحابہ میں بھی بھاری جسم کے لوگ تھے, تو اس لیے میں اس پہ اتنا بولتا ہوں سموسے پکوڑوں کے خلاف اور یہ جو میٹھے کے خلاف, اور اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. بار بار بخاری کی حدیث سناتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. بخاری کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, بس یہ مفہوم سنا کے بیان ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس امت میں سب سے پہلے جو خرابی آئے گی وہ 2 خرابیاں ہوں گی. 2 میں نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 موٹاپا. کھانے کی وجہ سے موٹاپا. تو اس لیے ہم کھاتے ہم بھی ہیں, لیکن ثواب سمجھ کے نہیں کھاتے. جس دن بھی زیادہ کھا رہا ہو تو بس احساس ہوتا ہے کہ توبہ کر لے, مرنے سے پہلے کیا کر لے. کھاتے ہم بھی ہیں, ہم کو بہت نیک نہیں ہے. ایسا نہ میری ویڈیو بنا کے ڈال دینا کہ دیکھو مفتی صاحب نے اس دن بیان کیا تھا کم کھانے پر, اور آج مفتی صاحب کا اپنا اسٹائل دیکھو. ہم تو اقراری مجرم ہیں بھائی, اقراری مجرم. ہم اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں. تو میں ایک دفعہ یہاں بریانی کے بارے میں بولا تو اتنے چاول, اتنا آئل, اعتکاف والے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا چاول چھوڑ دو, لو کارب ڈائٹ کھایا کرو, وغیرھا وغیرہ. اچانک دیگ آئی ہے, ڈھکن کھلا ہے. بریانی کے دیگ کا جب ڈھکن کھلتا ہے نا, اس ڈھکن کا بڑا مزہ ہے یار. وہ تو بھبو کے آئے ہیں خوشبو کے. ایک تو بریانی کا بھی بڑا غرق ہو گیا ہے آج کل. دیگ کی بریانی بھی اب دیگ کی, لیکن وہ واقعی بریانی تھی.
تو پھر ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا بھی تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں نے کہا اس کے بعد دوبارہ فرمانا شروع کر دیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے. لیکن میں نے بھی وہ پھوڑی ہے سب کے ساتھ, مگر اس کے فضائل بولو نہیں سنائے کہ پھوڑنا پھاڑنا نہیں ہے بھائی, وہ ہماری عادت ہے, وہ اسلام نہیں ہے. اسلام روزوں کا اور فاقوں کا نام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روزے رکھنا شروع کرو, عادت ڈالو روزے کی, بھوکا رہنا شروع کرو, سنت ہے. اور یاد رکھو اس سے اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے اتنے ٹائم کھانا ضروری ہے, وہ ڈاکٹر کو برا بلا مت کہو, بولو اس بیچارے کی تحقیق اپنی ہوگی, اسلام کے مقابلے میں کوئی تحقیق نہیں ہے. اگر اسلام نے روزوں کا حکم دیا ہے مان لو اس میں آپ کی صحت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چلو بھائی, مہر کی رقم ہے جی 1,00,000 روپے. دلہن کا نام ہے فاریعہ خان بنت شکیل احمد خان. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ اور دولہا محمد سعد خان ول سعید خان. آپ ہیں جناب, آپ نے اجازت, آپ وکیل ہیں نا, آپ نے اجازت دی ہے کہ میں فاریعہ خان بنت شکیل احمد خان کا نکاح محمد سعد خان ول سعید خان سے 1,00,000 روپے مہر میں کروں. اجازت ہے جی؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد سعد خان ول سعید خان, میں نے 1,00,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح فاریعہ خان بنت شکیل احمد خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اس نکاح کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا ذریعہ بنا. دونوں کے خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے میرے بھائی. میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. میری ایک جگہ بات چل رہی ہے رشتے کی. میں اس کو اسکول سے پسند کرتا ہوں. میں نے اپنے آپ کے والدین نے اسکول بھیجا اس لیے تھا آپ کو. میں نے فوراً اپنے والدین کو بتا دیا تھا اپنی پسند کا 3 سال پہلے. اب 3 سال سے بات چل رہی ہے. میں نے کہا کہ کہتا ہوں تو ہمارے والدین کہتے ہیں پڑھائی کے بعد جب اچھی جاب لگ جائے. میں پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ میں چھپ کر نکاح کر سکتا ہوں اور جب سب ہو جائے تو پھر دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہوں. اور اگر لڑکا لڑکی سے بولے نکاح قبول کرے اور اس نے ہاں کر دیا, قبول ہے بول دیا, تو ایسے میں نکاح ہو جائے گا وٹنس وداؤٹ. کیا ایک ہی محفل میں ہونا ضروری ہے؟ یہ جو چھپ کے نکاح ہے نا لڑکی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ جب جاب کر رہے ہیں, آپ کما رہے ہو, اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس میں ایک بیوی کو کھلا سکتے ہو تو شادی تو آپ کے لیے جائز ہے. ماں باپ سے اس میں اجازت لازمی نہیں ہے. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, الگ گھر لے کے دے رہے ہو تو پھر اجازت ضروری نہیں ہے. ماں باپ کو روکنے کا رائٹ ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے لیے چھپ کے نکاح کرنے میں بہت زیادہ نقصانات ہیں. جتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں 99% میں لڑکی سے چھپ کے نکاح کیا جاتا ہے, اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اس کے بعد دل بھر جاتا ہے اس سے, پھر وہ بور لگنے لگتی ہے, پھر ٹوپی ڈرامے شروع کر دیتا ہے. لڑکیوں کی زندگی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو آپ چھپن چھپائی نہ کھیلو. آپ جس لڑکی کے والدین راضی ہوں وہاں شادی کر لو. پھر سارے 10 انگلیاں گھی میں کسی کی نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی بات؟ کہ شادی بھی ہو جائے اور جہاں چاہ رہے وہاں بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. فی الحال آپ کے پاس گنجائش ہے, جو راضی ہوں ان سے کر لو شادی. لیکن لڑکی کے ماں باپ کا, خاص طور پہ باپ کا راضی ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس کے باپ کی مرضی کے بغیر نہیں کی جائے گی شادی لڑکی سے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. ہاں لڑکی عمر زیادہ ہو, طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, اپنا خود اچھے برے کا فیصلہ کر سکتی ہو, وہ ایک الگ بات ہے.
میں بات کر رہا ہوں کم عمر لڑکیوں کی. یار میں نے بہت سارے سوالات تھے, بڑے خاندانی تھے, میں نے پڑھے تو اتنے خاندانی سوال تھے, میں نے کہا ان کے تو جواب آنے چاہیے. مفتی صاحب سوال آہستہ پڑھیے گا, آہستہ لکھا ہوا بھی اتنا آہستہ ہے, اتنا ہلکا ہلکا لکھا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کیا لکھا ہوا ہے, گلاس دفتر سے لے کر آؤ ہے, پھر بھی پڑھ لیتا ہوں آہستہ پڑھی. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار, یہ چشمے سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, پینسل سے لکھا ہوا ہے اور بہت ہلکا ہلکا. 15 سال شادی کو ہو گئے, اولاد نہیں ہے, دعا فرمائے, دل سے دعا ہے جی اللہ نیک صاحب. یہ کون سا کس کا اٹھا کے لے آیا چشمہ, چلو اچھا